اس سلسلے میں پہلی حدیث ہمارے پاس میں ابو داؤد شریف اور سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت یعنی گھر والوں کی نسل میں سے ایک آدمی عرب کا حاکم نہ بن جائے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو اس شخص کا نام بھی محمد ہوگا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال تقسیم کرے گا، بے تحاشا مال تقسیم کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے جو مستدرک حاکم میں روایت کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا جس کے لیے اللہ تعالی بارشیں نازل فرمائے گا، زمین اپنا غلہ یعنی اناج وغیرہ اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی ان کو پوری دنیا کی حکومت انصاف کے ساتھ چلانے کے لیے تیار کر دے گا۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ مہدی میری امت میں ظاہر ہوگا جو 5 سال 7 سال یا 9 سال زندہ رہے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، مہدی میرے خاندان میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ ایک موقع پر فرمایا گیا کہ تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 شخص لڑائی کریں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، مشرق سے سیاہ پرچم نکلیں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ جب تم وہ زمانہ پاؤ تو مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، چاہے تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ کچھ صحیح حدیثیں ہیں جن کو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا، اور اس سے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ حضرت مہدی کا آنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور مہدی جو آئیں گے وہ بالکل آخری زمانے میں آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے کے وقت ہر جگہ فتنہ، فساد، ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور دیگر روایات میں جو تفصیل ہے اس کی بنیاد پر ان کے والد کا نام بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اب وہ خواہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں یا حضرت حسین کی اولاد سے ہوں، بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، جیسے کہ صحیح حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ اللہ ایک ہی رات میں حضرت مہدی کی اصلاح فرما دے گا، ان کے عیبوں کو ختم کر دے گا،
اور ان کو خلافت کے لیے تیار کر کے منظر پر لے آئے گا، بالکل خلافت کے لیے جیسے ایک آدمی کو ہونا چاہیے، مستحق خلافت، وہ تمام خوبیاں ان کے اندر ہوگی۔ حضرت مہدی جب آ جائیں گے تو ان کے آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ امام مہدی 9 سال، کم سے کم 5 سال زندہ رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 9 سال، اور کم سے کم 5 سال زندہ رہیں گے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے کہ حضرت مہدی نبی اور رسول نہیں ہے، جیسے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اور ان کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک نیک صالح حکمراں ہوں گے، نیک صالح بادشاہ ہوں گے، اور مشرقی ممالک سے ظاہر ہوں گے۔ حضرت مہدی جس دن ظاہر ہوں گے وہ دن عام دنوں سے ذرا لمبا ہوگا، اور حضرت مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے، کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جنگ کے ارادے سے ان کی طرف بڑھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو بیت اللہ پہنچنے سے پہلے ہی بیدا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ اور جب یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ امام مہدی جو ہیں وہ برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، تو بڑی تعداد میں لوگ حضرت مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، کیونکہ یہ ان کے مہدی ہونے کی بڑی علامت ہوگی۔ یہ حضرت مہدی بیت اللہ جو اس کے قرب و جوار میں بیعت لیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اب تک جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ان میں کسی میں بھی حضرت مہدی کی علامت کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، اور علامت مہدی کا بھی ظہور نہیں ہوا ہے۔ خامخواہ ان لوگوں نے اپنی بڑائی کے لیے، نام چارے کے لیے، اور کہنا چاہیے کہ اپنی شقاوت کی بنیاد پر انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اب تک جن لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ پوری امت کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے۔